السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے آج ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہیں، اسے علم ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سی چیز موزوں ہے یعنی مناسب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں انسان کی بہت ضرورت ہے، بے انسان کے یہ دنیا کس کام کی؟ جب کوئی اس پر رہنے سہنے والا نہیں تو یہ بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے لیے انسان نہیں بنائے، بلکہ انسان ہی کے خاطر دنیا بنائی۔ پروردگار نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم کے خاطر دنیا اور دنیا کی تمام ضرورت کی چیزیں پہلے سے تیار کر دی۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ایک آدمی پیدا کرو جو اس دنیا میں بادشاہت کرے اور میرا محکوم، میرا خلیفہ ہو۔ فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں جو اس زمین پر حکومت کرے گا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، یہ آدمی تو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، جہاں ارادہ کیا اور کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کا آدم نام رکھا۔ پھر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں بتائی، ترکاری اور غلہ کے نام سکھائے، پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائی، غرض کہ جس جس چیز کی انسان کو زندگی میں ضرورتیں پیش آتی رہتی ہے، سب کے نام اور سب کی صفتوں سے آگاہ کیا۔ جب حضرت آدم تمام چیزوں کے نام، ان کی صفتوں اور ان کے فوائد سے آگاہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں۔ ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھا دیا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو خود ہی اس بات کو جانتا ہے، تو حکمت والا ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم سنتے ہی تعمیل کی اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے؟ میں عالم الغیب ہوں، آسمان و زمین کی ظاہر و پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے و چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اور اس لیے کہ فرشتے بھی سمجھیں کہ پروردگار رب العالمین کے خلیفہ کی کیا حیثیت اور کیسی قدر و منزلت ہے، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ حکم خداوندی ہوا کہ فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم کی دیر تھی، ادھر حکم ہوا، ادھر سب سجدے میں گر پڑے، مگر وہ جن جو مقرب تھا اور اپنے کو بہت کچھ سمجھتا تھا، جو آج شیطان کے لقب سے پکارا جاتا ہے، جو لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، اسی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اسی سے اس کے دل کی لگی بجھتی ہے، اس کے دل نے، اس کے غرور نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرتا۔ اسی طرح اکڑا کھڑا رہا، اپنی بڑائی کے ذوم اور خودی کے نشے میں بے خود ہو رہا تھا۔ اسی بڑائی کے ذوم میں اس نے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کا حکم نہ مانا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضی اور اس کا غصہ مول لے لیا۔ پروردگار نے دیکھا کہ تمام فرشتے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ اسی طرح اکڑا کھڑا ہے، اس کے سر کو جنبش بھی نہ ہوئی، میرا حکم سن کر اس کے ماتھے پر جو بھی نہ رینگی۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا، میرے ہاتھوں کی بنائی چیز کی قدر نہ کی۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا؟ کس چیز نے تجھ کو آدم کے سجدے سے باز رکھا؟ شیطان نے کہا کہ کہاں میں اور کہاں آدم، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ جب میں ان سے بہتر ہوں تو کیوں سجدہ کروں؟ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے تکبر پر بے حد غصہ آیا۔ فرمایا، نکل جا، دور ہو، آج سے تو راندہ درگاہ ہے اور آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ پھر مقربین کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کر گروہ شیاطین میں، شیاطین کی جماعت میں لکھ دیا۔ ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ میں آیا اور ان کا افسر بنا۔ ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، غرور اور تکبر میں آ کے سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔
ایسا خبیث النفس تھا کہ نہ اپنے فعل پر کام پر نادم ہوا نہ توبہ کی. اور توبہ کیسے کرتا؟ وہ غرور جب اس کی اجازت دیتا، اپنے فعل کو برا سمجھتا تو نادم ہوتا اور توبہ کرتا. توبہ تو درکنار، اس نے تو اور شرارت پر کمر باندھ لی، سرکشی پر سرکشی کرنے لگا. اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جس طرح میرا انجام آدم کی بدولت خراب ہوا ہے، اسی طرح میں بھی ان کا انجام خراب کروں گا. ان کو سجدہ نہ کرنے کی بدولت مجھ کو یہ سزا ملی ہے، اب میں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دوں گا. ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کروں گا. میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی لے جاؤں گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائیں، مزے اڑائیں، راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اور میں دوزخ میں جلوں بھنوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں ضرور ان سے انتقام لوں گا، ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر کے اپنے دل کی پیاس بجھاؤں گا. پیارے بچوں، آج یہ واقعہ یہیں ختم ہوتا ہے. اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں چند باتیں سیکھنے ملی. ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اور دنیا میں سارے آنے والے انسان قیامت تک یہ سب کے سب انسان ہیں اور انسان ہی کی شکل میں پیدا ہوئے. آپ نے اپنی سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ کو یہ سکھایا گیا ہوگا کہ انسان پہلے بندر تھا. حالانکہ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام، جن کے ذریعے سے دنیا میں یہ سارے کے سارے انسان آئے، مرد و عورت دنیا کے اندر آئے، یہ انسان تھے. اللہ نے ان کو انسان کی شکل میں جیسے ہم ہیں اس شکل کے اندر بنایا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ ہم بندر کی نسل سے ہیں یہ بالکل غلط ہے. جنہیں فخر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادا پہلے بندر تھے، تو وہ اس پر فخر کریں. لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے باپ دادا، جس کے اصل سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو انسان بنایا تھا. اور دوسری بات ہم نے اس سے یہ سیکھی کہ آدمی کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے سب کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. کبھی بھی آدمی یہ نہ کہے آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں. یہ ایسا جملہ ہے جو آدمی کو برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. جیسے ہم نے واقعے میں دیکھا کہ شیطان جو اللہ کا مقرب تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو چھوڑا اور اس کے خلاف کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو شیطانوں کا افسر بنا دیا اور اپنی مقرب بارگاہ سے نکال دیا. تیسری بات ہم کو یہ سیکھنے ملی کہ جب آدمی کو اپنی غلطی معلوم ہو جائے تو اس پر اڑنا نہیں چاہیے، اس پر ڈٹنا نہیں چاہیے، بلکہ آدمی کو نادم ہو کر توبہ کر لینی چاہیے. چاہے یہ اللہ کی نافرمانی ہو، اگر اللہ کے حکموں کو توڑا ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. یا اگر ہم نے اپنے کسی بڑے کی نافرمانی کی ہے اور ہم کو پہلے غلط فہمی ہو گئی، ہم نے غلط سمجھ لیا، بعد میں معلوم پڑا کہ ہم غلطی پر تھے، تو معافی مانگنے میں اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے میں ذرا بھی ہم کو زحمت اور ذرا بھی ہم کو ذلت گوارا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے. تو پیارے بچوں، انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو مطلع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.